بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات میں سورہ ملک پڑھے وہ اسے عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ ملک قرآن کی بہت بابرکت سورت ہے۔ اسے سونے سے پہلے پڑھنا پسندیدہ عمل ہے۔ جو عورت سادگی اور عاجزی پسند کرتی ہے، ایسی عورت وفادار ہوتی ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا چاہتے ہو، سونے سے پہلے روزانہ اپنے پاؤں پر کسی بھی تیل سے مالش کر لو۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام 4 بجے ادرک کا قہوہ ضرور پیا کریں۔ اگر اپنی عمر بڑھانی ہے تو ٹھنڈی غذائیں استعمال کریں، گرم غذائیں بہت کم استعمال کیا کرو۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، ورنہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارا مذاق اڑایا جائے گا۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروانے سے مچھر بہت کم آئیں گے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کی داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ سرسوں کے تیل میں کلونجی ملا کر مالش کریں، اس سے آپ کے جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ ادرک والا پانی پینے سے خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ بیت الخلاء میں کپڑے مت لٹکایا کرو، اس سے بیماریاں آتی ہیں۔ نہار منہ روزانہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھا کر امرود کھانے سے ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ اگر بلغم کا مسئلہ ہو تو چنبیلی کا پھول سونگھنے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ تربوز کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس کے بعد کبھی قبض نہیں ہوگی۔ تربوز کھانے کے بعد پانی یا دودھ نہ پئیں۔ کچی روٹی مت کھاؤ، اس سے معدے میں زخم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے واش روم گندے ہوں گے تو آپ کو بہت ساری بیماریاں لگ جائیں گی۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی اور اچھے سے ہضم ہوگا۔ اگر نزلہ زکام سے جان چھڑوانی ہے تو ہری پیاز کی خوشبو سونگھنے سے نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ جس بندے کے کاروباری حالات خراب ہوں تو وہ یا خبیروں کو کثرت سے پڑھے، انشاءاللہ جلدی حالات اچھے ہو جائیں گے۔ رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر سفید بلب کا استعمال کریں۔ دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ بھوک روکنے سے بدہضمی، حبس، ٹھہراؤ، چکر آنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے جگر کو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو بازاری کھانا چھوڑ دیں۔ صبح ناشتے میں چینی کا استعمال بہت کم کیا کریں۔ سر کے بال سفید ہونے لگے تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا کا رس لگانے سے سر کی بال کبھی سفید نہیں ہوگی۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ یہ نظر کو بھی تیز کرتی ہیں، یادداشت کو تیز بناتے ہیں۔ حاملہ عورت اگر اونٹنے کا دودھ پیتی رہے تو ان کا بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے اپنے بالوں میں تیل لگا لو، اس سے بالوں کی جڑیں نہایت مضبوط ہو جائیں گی۔ کسی دوسرے کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے آپ کو گریز کرنا چاہیے، ورنہ آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ انسان کے چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ کھانے میں زیادہ تر بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جلدی سکڑ جاتی ہیں۔ بڑا گوشت کھانے سے گریز کریں۔ زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے چہرے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھنے لگے تو بادام کا استعمال کریں۔ بینگن کھانے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ خوف ایک وائرس ہے جس کی ویکسین اللہ کریم پر بھروسہ ہے۔
انسان گناہ کرنے کی وجہ سے دوزخ نہیں جائے گا، بلکہ اپنے گناہوں پر مطمئن رہنے اور رب کریم سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے دوزخ میں جائے گا۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے سوتے ہیں بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گردوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ جو ہری مرچ روزانہ استعمال کرتا ہے وہ کینسر سے بچا رہتا ہے۔ نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی حافظہ کمزور نہیں ہوگا۔ گرما کھانے سے معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے بندہ ہسپتال جانے سے بچا رہتا ہے۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں دھوئے بغیر جو کھانا کھاتے ہیں اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کے گلے میں خراش رہتی ہے وہ صبح نہار منہ انڈا کھایا کریں، گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ چنے کی دال کھا لیا کرو، بخار کبھی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ سر کے بال سفید ہونے لگ جائیں تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا شیمپو میں مکس کر کے بالوں میں لگائیں۔ اس سے نہ تو بال سفید ہوں گے نہ ہی بالوں میں خشکی ہوگی۔ غسل خانے اور واش روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ دار چینی شہد میں ملا کر چہرے پر لگائیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ بخار کے مریضوں کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو پانی کی طرح چوس کر کھانے سے خشک کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے گلے کی خراش بھی ختم ہو جائے گی۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کی امراض کو دور کرتا ہے۔ جڑواں بچے پیدا کرنے ہیں تو کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیں۔ بالوں میں تیل لگا کر نہانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی گرا دیتی ہیں۔ پیشاب روک کے رکھنے سے بے چینی، متلی اور گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ سفر کرنا انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن سے نجات ملتی ہے اور زندگی صحت مند گزرتی ہے۔ اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ ناظرین، گرمی کے موسم میں کبھی بھی برف کے ٹکڑے مت کھاؤ، یہ سیدھے دماغ پر اثر کرتے ہیں، اس سے دماغی فالج بھی ہو سکتا ہے۔ برف انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو پیاز کا رس نکال کر روزانہ رات کو سوتے وقت سر پہ لگائیں۔ خالی پیٹ کبھی بھی ٹھنڈا پانی نہ پیو، یہ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ 90 سال تک پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ سرسوں کا تیل ناف میں ایک قطرہ ٹپکا دیں، ساری زندگی پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانا کھا کر صرف ایک کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ لیموں اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو اس سے اس کا رس زیادہ نکلتا ہے۔ شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے، یہ کیلوریز کو جلاتی ہے۔ روزانہ 15 منٹ پیدل واک کرنے سے ڈپریشن دور ہو جاتا ہے۔ صبح سویرے رات کو بچی ہوئی ایک روٹی کھانے سے گھوڑے جیسی جان بن جائے گی۔ دل کی دھڑکن متوازن رہتی ہے۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن کم ہوتا ہے اور وہ بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ زور لگا کر پاخانہ مت کرو، اس سے مثانے کو نقصان پہنچتا ہے۔ کھانے کے بعد گڑ استعمال کرنے سے معدہ اور حافظہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کا کھانا زہر نہیں بنتا۔ سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد
گیس، یورک ایسڈ اور کولیسٹرول نہیں بڑھتا۔ کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے موٹی عورتوں کا پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ سبز چائے دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے۔ جن لوگوں کے سننے کی حس بہت اچھی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ پودینے کے پتوں کو ابال کر پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کیلے کے چھلکے ماتھے پر مس لو، سر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ تندرستی اور جوان رہنا چاہتے ہو، رات کو اسپاغول کا چھلکا پانی میں ملا کر پینے کا معمول بنا لیں۔ بکری کا دودھ جتنا چاہے کام کر لو، کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ شکر قندی کھانے سے بندے کی نظر عقاب جیسی تیز ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے سننے کی حس بہت اچھی ہے، سمجھ جاؤ اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ سبز چائے دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ موٹی عورتیں چھوٹی مکھی کا شہد، اجوائن اور اجوائی کھجور مکس کر کے کھا لیں۔ 3 دن میں 6 کلو وزن کم ہو جائے گا۔ چائے جلد کو خراب کرتی ہے۔ چائے کا زیادہ استعمال کرنے سے بینائی متاثر ہوتی ہے اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ بدن کی چربی کم کرنا چاہتے ہو، 3 چیزیں اپنی خوراک میں شامل کر لو: کھیرے، بند گوبھی، لیموں کا استعمال۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جن کے گلے میں خراش رہتی ہو وہ صبح نہار منہ انڈے کھایا کریں، گلے کی خراش ختم ہو جائے گی۔ خربوزہ کھانے سے پیشاب کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہو، گوشت کو نمک لگا کر دھوپ میں رکھ لیں، اس کے بعد استعمال کریں۔ نہ تو گوشت خراب ہوگا، یہ لمبے عرصے تک چلے گا، اس میں طاقت بے پناہ بڑھ جائے گی۔ نہار منہ میتھی دانہ چوس لینے سے 70 سال تک موٹاپا قریب نہیں آئے گا۔ آملے کا مربع دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ چاولوں کے پانی سے چہرے کو دھونا مفید ہے۔ نیم کے پتوں سے بال دھونے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھنے سے مسوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ عرق گلاب صبح شام 1 چمچ پیا کرو۔ کان اور گلے کی بیماری میں اگر آپ مبتلا ہیں تو گرم پانی زیادہ استعمال کرو۔ کھانا پکاتے ہوئے یا لطیفو یا ودودو کا ورد کرو، آپ کے گھر سے بیماریاں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گی۔ میاں بیوی میں پیار محبت بڑھے گا، آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ چارے مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے، نیند پرسکون آئے گی۔ گھر میں خوشبو کے لیے لیموں اور لونگ کا استعمال کریں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ کلونجی کے 6 دانے نہار منہ رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں۔ دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھی سر کا درد بھی نہیں ہوتا۔ انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوری نارمل ہو جاتا ہے۔ سونے سے پہلے ادرک کا ٹکڑا کھا لو، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن، تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہلدی اور شہد ملا کر کھائیں، کھانسی میں آرام آئے گا۔ ٹوٹے ہوئے ناخنوں پر لہسن لگا دو، جلدی مضبوط ہو جائیں گے۔ جو خالی پیٹ ادرک کھاتا ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک سونا نہیں چاہیے، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ غسل خانے اور واش روم میں بولنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ عورت سوتے وقت دودھ کے ساتھ 1 کھجور کھا لے، 50 سال والی عورت 17 سال جیسی نظر آئے گی۔ قد لمبا کرنا ہے تو صبح سویرے نہار منہ لٹکا کریں، قد بڑھنے لگ جائے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا بہت ہی مفید ہے۔ نہار منہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی۔ جن لوگوں کو سانس کی بیماری ہو ان کو زیادہ
وزن نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ دودھ اور گوشت ایک ساتھ ہرگز استعمال نہ کریں، ایسا کرنے سے معدے میں السر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ روٹی کھانے کے بعد لیموں چاٹ لینے سے کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا۔ اگر منہ اور گلا پک جائے تو 1 یا 2 دن خشک دھنیا چوس لیں، اس سے آپ کو بہترین شفا ملے گی۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا جائے، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گی۔ انجیر کھانسی، دمہ اور گلے کے دیگر امراض کے لیے لاجواب ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے معدہ مضبوط ہوگا۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے انسان کو میٹھی نیند آتی ہے۔ وزن 100 کلو سے اوپر ہو جائے، بند گوبھی کے پھولوں کا رس پیو۔ سینے میں جلن اور مروڑ کو دور کرنے کے لیے میٹھے سوڈے کو آدھے گلاس پانی میں ڈال کر پی جائیں، اس سے سینے کی جلن ختم ہو جائے گی۔ یہ قبض کو بھی ختم کرتا ہے۔ شدید تکلیف میں آدھا چمچ ہلدی دودھ کے ساتھ پینے سے تڑپتے ہوئے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ رات کو دیر سے سونے سے برے خواب آئیں گے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کرو، اس سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں اور اس سے قد بھی لمبا ہوتا ہے۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، شام کو گوشت کم کھاؤ، کینسر سے بچے رہو گی۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ یا پانی مت پئیں، کبھی دانت کبھی خراب نہیں ہوگی۔ جو دوپہر کو روٹی پیاز کے ساتھ کھائے گا کبھی بوڑھا نہیں ہو پائے گا۔ لیموں اور گڑ ملا کر شربت پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جو لوگ رات کو دیر سے سونے کے عادی ہیں، ان کی ٹانگیں وقت سے پہلے کمزور ہو جاتی ہیں۔ پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو روزانہ کچی لسی پی لیا کرو، پیشاب میں جلن نہیں ہوگی۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ گھر میں مہمان آنے پر سب سے پہلے مہمان کو کھجور کھلانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس عورت کو خواب میں بال کھلے نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شادی بہت جلدی ہونے والی ہے۔ بدہضمی ہو جائے تو گڑ کھا لیا کرو، بدہضمی ختم ہو جائے گی۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو۔ بکری کا دودھ استعمال کرنے سے جتنا مرضی کام کر لو تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ الائچی والی چائے پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ادرک کی چائے پینے سے چکر آنا شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے دل کے امراض نہیں ہوتا۔ اگر دروازوں اور کھڑکیوں کے سوراخوں پر لیموں کا رس نچوڑ دیں تو دیکھیں کہ چونٹیاں کیسی بھاگ جائیں گی۔ چونٹیاں آپ کے گھر کے اندر داخل بھی نہیں ہوگی۔ دیسی گھی اور ہلدی مکس کر کے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی لٹکتی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جائے گی، جھریاں بھی ختم ہوگی۔ جن بچوں کی نظر کمزور ہو جائے انہیں روزانہ سونف پیس کر دودھ میں ملا کر پلائیں، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو انسان نمک زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی ہڈیاں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے نمک کا استعمال کم کریں۔ بالوں کو باندھ کر رکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ گردوں کی بیماری میں گرم پانی میں شہد ملا کر پی لیا کرو، بہت مفید ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے میں مقدار کی کمی ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کر لو، کبھی گلا نہیں بیٹھے گا۔ بدن پر چمیلی کے تیل کی مالش کرو، بوڑھی جلد 17 سال جیسی جوان نظر آئے گی۔ ناظرین، زیادہ مرچ مسالے استعمال کرنے سے آپ کی عمر کم ہو سکتی ہے۔ لمبی زندگی چاہتے ہو اور ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوں گے اور لمبی زندگی پاؤ گے۔
صبح نہار منہ شہد چاٹنے سے کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر نہیں سکتی۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ان لوگوں کے گھر میں پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں جو کسی سے حسد کرتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ کھیرا کھایا کرو، جھریوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر منہ اور گلا پک جائے 1 یا 2 دن خشک دھنیا چوس لیں، اس سے آپ کو شفا ملے گی۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھایا جائے، بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گی۔ انجیر کھانسی، دمہ اور گلے کے دیگر امراض کے لیے لاجواب ہے۔ دہی میں زیرہ ڈال کر کھائیں، اس سے معدہ مضبوط ہوگا۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنا شوگر کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ شوگر کے مریض میٹھے جوس یا پھر میٹھے پھلوں سے پرہیز کریں، ورنہ ان کا شوگر لیول ہائی ہو سکتا ہے۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو 3 چیزیں جتنی ہو سکے کھا لیا کرو۔ لیموں، کھیرے، بند گوبھی کے پتے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، اس سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ جو لوگ کھانے کو چبا کر نہیں کھاتے تو انہیں کمر میں درد ہوتا ہے اور اسے قبض کی شکایت ہوتی ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو اچھی طرح آرام کرتا ہے اس کا چہرہ پرکشش اور جوان نظر آتا ہے۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا سکتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا، بات کرتے وقت مختلف الفاظ میں جواب دینا۔ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے دانت جلدی گرنے لگ جاتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے ناخنوں پر لیسن لگا دو، جلدی مضبوط ہو جائیں گی۔ رات کا کھانا 8 بجے تک کھا لیں۔ کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، کیونکہ کھانے کے بعد پانی پینا بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ جن کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ مرچ مسالے کم استعمال کریں۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں لگ سکتی۔ گرم کھانا کھانے سے پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ٹماٹر بہت فائدہ مند ہے۔ زیرہ بھون کر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ زیرے کا قہوہ پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جو خالی پیٹ ادرک کھاتا ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1.5 گھنٹے تک نہیں لیٹنا چاہیے، ورنہ کمر کی ہڈی کمزور ہو سکتی ہے۔ نیم کے پتوں سے بال دھونے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ آملے کا مربع دل کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور اپنے پیاری فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل ایفس وائس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔